شیخ احمد حسین دیداد 1 جولائی 1918 کو گجرات انڈیا میں پیدا ہوئے۔ میمن برادری سے ان کا تعلق تھا۔ ان کے والد کا نام حسین دیداد تھا۔ ورلڈ وار میں ان کے والد کا کام دھندا بند ہو گیا تو انہوں نے جنوبی افریقہ جانے کی ٹھانی، کیونکہ کافی بڑی تعداد میں میمن برادری جنوبی افریقہ میں مقیم تھی، جبکہ وہاں روزگار کے بھی بہتر مواقع موجود تھے۔ چنانچہ احمد حسین دیداد کے والد بیٹے کی پیدائش کے چند ماہ بعد ہی جنوبی افریقہ چلے گئے۔ احمد دیداد 9 سال کے ہوئے تو والد نے ان کو بھی جنوبی افریقہ بلا لیا۔ انہی دنوں ان کی والدہ کا بھی انڈیا میں انتقال ہو گیا۔ احمد نے 6 کلاس تک ہی تعلیم حاصل کی اور جنوبی افریقہ میں ایک اسٹور میں ملازمت شروع کر دی۔ اس علاقے میں عیسائی کثیر تعداد میں رہتے تھے، جو احمد کو مسلمان جان کر طرح طرح کے سوالات سے پریشان کرتے۔ احمد جو زیادہ پڑھا لکھا نہیں تھا، وہ ان کے سوالات سے پریشان ہو جاتا۔ ساتھ ہی اس علاقے میں عیسائی مشن اور گرجا گھر بھی بہت فعال تھے اور عیسائیت کی تبلیغ کیا کرتے۔ احمد اچھے پکے مسلمان تھے، چنانچہ اس ساری صورتحال میں انہوں نے قرآن کی طرف رجوع کیا اور قرآن مجید کا مطالعہ شروع کر دیا۔ ساتھ ہی انہوں نے عیسائیت پر بھی تحقیق شروع کر دی۔ آخر انہوں نے اس قدر محنت کی کہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے بائبل کو نہ صرف لفظ ب لفظ پڑھا بلکہ زبانی بھی یاد کیا۔ اب اس ذہین نوجوان نے اپنی محنت اور تحقیق سے اچھا خاصا مطالعہ کر لیا تھا، یہاں تک کہ وہ نوجوان نہ صرف عیسائیوں کے سوالات کے اطمینان بخش جوابات دینے لگا، بلکہ وہ نوجوان بڑے عیسائی پادریوں کو بھی چیلنج کرنے لگا۔ عیسائی پادری ایک عام سا مسلمان نوجوان سمجھ کر احمد دیداد سے مناظرہ کرتے، لیکن یہ نوجوان مکالمے کے میدان کا بڑا پہلوان ثابت ہوتا، چنانچہ شکست فاش عیسائیوں کا مقدر بنتی۔ اب احمد دیداد نے مختلف جگہوں پر خطاب کرنا بھی شروع کر دیا۔ انہیں انگریزی زبان میں بھی کمال حاصل تھا اور اللہ تعالیٰ نے بولنے کا بھی اچھا ملکہ عطا کیا تھا، چنانچہ ان کے خطابات مشہور ہونا شروع ہوئے اور عوام ان سے استفادہ کرنے لگی۔ وہ جنوبی افریقہ کے معروف مبلغ بن گئے اور بہت سے لوگوں نے ان سے متاثر ہو کر دین اسلام قبول کیا۔ انہوں نے تحریک پاکستان کی بھی حمایت کی اور جب پاکستان بنا تو احمد دیداد پاکستان منتقل ہو گئے۔ وہ 3 سال پاکستان رہے، پھر دوبارہ جنوبی افریقہ منتقل ہو گئے، کیونکہ وہ جس میدان کے شاہسوار تھے وہ میدان جنوبی افریقہ میں زیادہ وسیع تھا۔ وہ علمی سیمینارز، عوامی خطابات اور غیر مسلموں سے مکالمے میں سما باندھ دیتے اور اپنے وسیع مطالعے سے غیر مسلموں کا رد کرتے۔ وہ بائبل کے صفحات روانی سے پڑھ جاتے۔ اب ان کی دھوم جنوبی افریقہ سے نکل کر پوری دنیا میں پھیل چکی تھی۔ انہوں نے بہت سے مختصر کتابچے اور کتابیں لکھیں جو بہت مقبول ہوئیں۔ انہوں نے جنوبی افریقہ اور کچھ دوسرے ممالک میں اسلامک سینٹرز بھی قائم کیے، جہاں سے ہزاروں لوگوں نے فائدہ حاصل کیا۔ جنوبی افریقہ کی تحریک آزادی کے ہیرو نیلسن منڈیلا بھی ان کے بڑے مداح تھے۔ وہ اپنے دور صدارت میں بھی شیخ احمد دیداد سے قریبی رابطہ رکھتے۔ شیخ احمد دیداد 1996 میں فالج میں مبتلا ہوئے اور 8 اگست 2005 میں 87 سال کی عمر میں دین اسلام کا یہ چمکتا ستارہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملا۔ 1986 میں کنگ فیصل جیسے عالمی ایوارڈ سے انہیں نوازا گیا۔ ان کے بیٹے کا نام یوسف دیداد ہے اور ان کی اہلیہ کا نام حوا دیداد تھا۔ اب ان کے نامور شاگرد ڈاکٹر ذاکر نائک ان کے عظیم مشن کو شاندار طریقے سے لے کر چل رہے ہیں۔